আফকার আমরা প্রসার করতাম। তো এই সুযোগকে আমরা কাজে লাগালাম। হজরতের হাত দিয়ে ইমাম শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাই ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ। প্রথমে হজরত একটা ছোট্ট প্রসপেক্টাস আছে, আমরা এই ইনস্টিটিউটে একটা প্রসপেক্টাস করেছি। আমাদের ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান দারুল রাশাদ মাদ্রাসার মোহতামিম হযরত মাওলানা সালমান হাফিজাহুল্লাহ তাআলা, এখানে আছেন মাওলানা লিয়াকত আলী সাহেব, হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক নদভী সাহেব, আমিও খাদেম হিসাবের সাথে আছি। আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে আমরা শাহ ওলিউল্লাহ আল ফুরকানের শাহ ওলিউল্লাহ নাম্বার, এটার বাংলা সংখ্যা শাহ ওলিউল্লাহ স্মারক গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। এটার মোড়ক উন্মোচন হবে 18 তারিখ এবং এই হুজ্জাতুল্লাহ বালেগার মুকাদ্দমাকে হিকমাতুশ শরিয়া নামে এটা আমরা আলাদা করেছি। এবং হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আহমদ বারনুগী রাহমাতুল্লাহি ওয়াসিয়া এর 2 খণ্ড আলহামদুলিল্লাহ তরজমা হয়েছে। এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে শাহ ওলিউল্লাহর চিন্তা চেতনাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করব। হযরত এটার উদ্বোধন করবেন ইনস্টিটিউটের, এবং এর প্রথম সবক, এই ইনস্টিটিউটের প্রথম সবক আজকে হবে। মাহাদুল ইমাম শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভীর প্রথম সবক হুজ্জাতুল বালেগাত দর্স আজকে হচ্ছে। এটার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শাহ ওলিউল্লাহ ইনস্টিটিউটের শুভ উদ্বোধন হচ্ছে। সকলের কাছে দোয়া চাই যেন আমরা সবাই মিলে শাহ ওলিউল্লাহ চিন্তা চেতনাকে প্রসার করতে পারি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ভিডিও করব জি হুজুরি বলছেন সাইড থেকে করব। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহ। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر الكلام على ملة الإسلام والاتباع وجبله على الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء ثم إنه بشر الجهل ورفعه أسفل السافلين وأضرهم الشقاء فرحمه ولطف به وبعث إليهم الأنبياء يخرج به من الظلمات إلى النور ومن الضيق إلى الفراغ وجعل طاعته منوطة بطاعته فيا
للفخر والعلاء. ثم وفق من أتباعهم لتحمل علومهم وفهم أسرار شرائعهم من شاء، وأصبحوا بنعمة الله حاملين لأسرارهم فائزين بأنوارهم وناهيك به من أحكام. وفضل الرجل منهم على 1000 عابد، وصنوا في الملكوت عظماء، وصاروا بحيث يدعو لهم خلق الله حتى الحيتان في جوف الماء. فصلي اللهم وسلم عليهم وعلى ورثتهم ما دامت الارض والسماء، وخص من بينهم سيدنا محمدا المؤيد بالآيات الواضحة الغراء بأفضل الصلوات وأكرم التحيات وأصفى الأصفياء، وأمطر على آله وأصحابه شابيب رضوانه وجازهم أحسن الجزاء. علوم الحديث ومتانة علم أسرار الدين منها. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله الكريم أحمد المدعو من ولي الله ابن عبد الرحيم، عاملهما الله تعالى بفضله العظيم، وجعل مآلهما النعيم المقيم. إن عدة العلوم اليقينية ورأسها، ومبنى الفنون الدينية وأساسها هو علم الحديث، الذي يقدر فيه ما صدر من أفضل المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين من قول أو فعل أو تقدير، فهي مصابيح الدجى ومعالم الهدى، وبمنزلة البدر المنير. من إن قال لها ووعى فقد رشد واهتدى وأوتي الخير الكثير، ومن أعرض وتولى فقد غوى وغوى، وما زاد نفسه إلا التكفير. فإنه صلى الله عليه وسلم نهى وأمر وأنذر وبشر وضرب الأمثال وذكر، وإنها لمثل القرآن أو أكثر. وإن هذا العلم له طبقات، ولأصحابه فيما بينهم درجات، ولهم قشور داخلها لب، وأصداف وسطها ظل. وقد صنف العلماء رحمهم الله في أكثر الأبواب ما تقتنص به الموارد وتذلل به السعاد. وإن أقرب القشور إلى الظاهر فن معرفة الأحاديث صحة وضعفا واستفاضة وغرابة، وتصدى له جهابيلة المحدثين والحفاظ من المتقدمين. ثم يتلوه فن معاني غريبها وضبط مشكلها، وتصدى له أئمة الفنون الأدبية والمتقنون من علماء العربية. ثم يتلوه فن معانيه الشرعية واستنباط الأحكام الفرعية والقياس على الحكم المنصوص في العبارة، والاستدلال بالإيمان والإشارة، ومعرفة المنسوخ والمحكم والمرجوح والمغرب. وهذا بمنزلة اللب والدر عند عامة العلماء، وتصدى له المحققون من الفقهاء. هذا وإن أدق الفنون الحديثية
بأصلها عندي وأعمقها معقدا وأرفعها منارا وأولى العلوم الشرعية عن آخرها فيما أرى وأعلاها منزلة وأعظمها مقدارا هو علم أسرار الدين الباحث عن حكم الأحكام ولكلياتها وأسرار خواص الأعمال ونكاتها. یہ عبارت حضرت امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مائے ناز کتاب حجت اللہ البالغہ ابتدائی صفحات سے برکت کی نیت سے پڑھی ہوئی. مجھے کہا گیا ہے کہ حضرت امام ولی اللہ دہلوی اور ان کی فکر کی خصوصیات کچھ خصوصیات کے بارے میں اس وقت مذاکرہ کروں. سب سے پہلے تو میں اس نظام تجدید کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے بعد نبوت کے تبادل کے طور پر بعثت محمدی کے بعد قائم فرمایا. سنن داؤد کی ایک روایت ہے جو حدیث کی اور کتابوں میں بھی آئی ہے جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا گیا ہے ان اللہ یبعث لهذه الأمة أو في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ نے نظام طے چلوایا کہ ختم نبوت کے بعد اس امت نے ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے اور بندوں کو پیدا فرمائے مبعوث فرمائے. ان اللہ یبعث جو اس امت کے لیے اس دین کی اس دعوت کی عظیمت کی تجدید کرتے رہیں تازہ کرتے رہیں گے. جو غلط روایات پھیل گئی ہوں گی ان کو مٹاتے رہیں گے, سنتوں کا احیاء کرتے رہیں گے اور اسلام کی پوری روح کو اور پورے جسد کو وہ تر و تازہ رکھیں گے. یہ نظام تجدید ہے جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوا سوائے امت محمد کے. ہر دور کے مسائل الگ ہوتے ہیں. ہر صدی میں مسائل کچھ بدل جاتا ہے, نئے سوالات ابھرتے ہیں, نئے تہذیبی اور تمدنی تقاضے ہوتے ہیں, تجربات ہوتے ہیں, نئی الجھنیں, نئے شبہات, نئے اشکالات, نئے رسوم و رواج. اور اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اصلی اسلام کو پھر ایک نئے قالب میں پیش کیا جائے.
یہ ایک بڑا نازک کام ہوتا ہے. ایک طرف تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اکابر و اسلاف کی وراثت قائم رہے، تسلسل جاری رہے، توارث اور تسلسل، کوئی نئی بات نہ کہی جائے. تجدد اور تجدید میں یہی فرق ہوتا ہے. نئے دور کے تقاضوں کا لحاظ رکھا جائے تشریح و تعبیر میں، تشریح میں نہیں. تشریح قرآنی رہے، شریعت اصلی رہے، نصوص میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اصول میں، عقائد میں، مسلمات میں کوئی تبدیلی نہ ہو. لیکن ان کی تعبیر میں ان کے لیے استدلال کے نئے طریقے اختیار کیے جائیں، نئے الفاظ، نئی تعبیرات، نئے ذرائع جو زمانے کے مزاج کے مطابق ہوں تو اہل زمانہ کو مطمئن کر سکیں. ہر دور میں تاریخ دعوت عظیمت کے مجددین نے، مصلحین نے ایسا ہی کیا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں پیدا ہوئے، یہ ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا. مغرب کا غلبہ اقوام عالم پر اور عالم اسلام پر تیزی سے شروع ہوا تھا. صرف عسکری غلبہ نہیں، صرف سیاسی غلبہ نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ عسکری اور سیاسی غلبے کے ساتھ فکری غلبہ بھی آتا ہے. تو مغرب کا یہ فکری غلبے کا دور شروع ہونے والا تھا جب اورنگزیب کا انتقال ہوا ہے. اس کے بعد ایک نیا دور بلکہ صغیر ہند و پاک میں شروع ہوا. مغرب کا غلبہ شروع ہوا. اس وقت حضرت امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 سال تھی. گویا دور کی تبدیلی کے وقت اللہ نے اپنے اس بندے کو نئے دور کے تقاضوں کی تکمیل کے مقصد سے پیدا کروایا. مغرب کے غلبے کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آنے والی تھی کہ ہر بات کو عقلی دلیل کے بغیر قبول کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا. مغرب عقل پرست ہے یا عقل پرست ہونے کا گمان کرتا ہے. جب یہ دور شروع ہونے والا تھا تو اس بات کی ضرورت تھی کہ شریعت اسلامی کی ایسی تشریح کی جائے. اس بات کو بہت غور سے سنیے گا. شریعت اسلامی کی ایسی تشریح کی جائے جو 100% قرآن و سنت کے مطابق بھی ہو اور انصاف پسند انسانی عقلوں کی تشخیص کا سبب بھی بن سکے. جب بھی زمانہ بدلا، نئے تقاضے پورے ہوئے
تو ہمیشہ مجددین نے اس نئے دور کے تقاضوں کو مرکوز رکھ کر عقائد و احکام کی نئی تعبیر و تشریح، نئی تفہیم اور تشریح، عقائد نہیں بدلے، احکام نہیں بدلے، لیکن ان کی تشریح کا انداز میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، چاہے وہ امام غزالی ہو، چاہے وہ عز الدین ابن عبد السلام ہو، چاہے وہ امام راضی ہو، چاہے وہ ان سے پہلے امام ابو الحسن اشعری ہو، ان سب حضرات نے اپنے اپنے دور میں یہی کام کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا وہ علمی زوال کا دور تھا، علمی انحکام کا دور تھا۔ میرا مشورہ ہے علماء اور بعض طلباء کے لیے کہ وہ اس صدی کے عام علماء کو پہلے پڑھیں جس صدی میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، تاکہ ان کو عام علماء اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان فرق واضح ہو سکے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا عبد الحی حسنی نے جو پورے برصغیر کے علماء، مشائخ، شعراء، ادباء کی تاریخ لکھی ہے، نزہۃ الخواتم کے نام سے، نزہۃ الخواتم کی اس جلد کا مطالعہ کریں جو 11ویں صدی کے علماء کے تراجم پر مشتمل ہے۔ جب آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ تمام علماء کی پوری توجہ منطق اور فلسفے کے متون کی شرح، اختصار، اتنا شرح کی شرح، حاشیے پر حاشیہ، اسی پر لگی ہوئی۔ زیادہ تر 99% کتابیں اسی کے ارد گھومتی تھی۔ تو اس دور کے علماء کا جو اشتغال تھا وہ ان چیزوں پر زیادہ تھا۔ قرآن مجید کی تفسیر، احادیث رسول اللہ کی تشریح، اس طرف توجہ کم ہو گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ ہمایوں کے دور سے ایران کا اثر ملک ہند پر بہت زبردست پڑا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سیاسی غلبے کے اثرات علمی اور فکری دنیا میں بھی بہت پڑتے ہیں۔ جو کہ ایک بار شیر شاہ سوری سے شکست کھا جانے کے بعد ہمایوں ایران چلا گیا اور ایران کی مدد سے دوبارہ اس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور ایران ہی کی مدد سے اس میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد سے مغل حکومت کے دربار میں ایرانیوں کا، شیعوں کا بہت زیادہ غلبہ و تسلط بڑھ گیا، ان کے اثرات بڑھ گئے اور وہاں جو کہ منطق و فلسفے کا دور تھا تو یہاں بھی وہی اثرات آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے اثرات کے ازالے کے لیے اور امت کو قرآن حدیث کی طرف واپس لانے کے لیے، قرآن حدیث کے علوم کا ایک بار پھر چرچا غالب کرنے کے لیے اپنے جس بندے کو چنا، اہل علم کا اتفاق ہے کہ اس بندے کا نام امام احمد بن عبد الرحیم المعروف بولی اللہ دہلوی۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو بہت بڑا کام یہ کیا کہ اسلام کی ایسی تشریح پیش کی جو 100%
نصوص کتاب و سنت کے مطابق بھی ہو اور انسانوں کی عقل بھی ان احکام کی معقولیت، ان احکام کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھ کر مزید مطمئن ہو سکے، یہ عظمت نقل میں یہ بات واضح ہونی چاہیے عزیز طلبہ کو کہ حجت اللہ البالغہ دراصل مشکات کی شرح ہے۔ شاید یہ بات آپ پہلی بار بہت سے حضرات سن رہے ہو۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ہیں جب مجھے حجت اللہ البالغہ پڑھائے تو یہ بات بار بار وہ کہتے تھے کہ تم مشکات کی حدیثوں کی ترتیب کو اور حجت اللہ البالغہ کی احادیث کی ترتیب کو ملا کر دیں۔ جس طرح کے اجزاء پڑھے گئے اس میں آپ نے پڑھا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علوم حدیث کے کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے مسانید سے بحث کرتی ہے، رجال سے بحث کرتی ہے، جرح و تعدیل سے بحث کرتی ہے۔ ایک قسم ہے کہ جو احادیث کے فقہی احکام کو مستنبط کرتی ہے۔ بہت عظیم علم ہے یہ، جس کو ہم فقہ السنہ کہتے ہیں، بہت عظیم علم ہے۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان ادب العلوم الحدیثی، سب سے دقیق علم حدیث علم اسرار شریعت۔ تو شریعت کے اسرار، شریعت کے ہر حکم کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتوں اور مصلحتوں کو، یہ علم کو بھی شاہ صاحب علم حدیث کی شاخ مانتے ہیں۔ یہ بہت اہم قابل انتباہ چیز ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حجت اللہ البالغہ دراصل حدیث کی ایسی شرح، اور میں نے تو متعین طور پر بتایا کہ مشکات المصابیح کی شرح کہہ دینا غلط نہیں۔ عام طور پر شریعت کے حکمتیں اور مصلحتیں ان پر جب غور کیا جاتا ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پوری حجت اللہ البالغہ اس پر گواہ ہے کہ شریعت کے ہر حکم میں دنیاوی مصلحتیں بھی ہیں اور اخروی مصلحتیں۔ عام طور سے ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اسلام کا مقصد آخرت میں کامیابی ہے، دنیا سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ہماری تقریروں کا اکثر یہی رخ ہوتا ہے اور عوام اس بات کو نہیں سمجھ پاتا۔ حضرت شاہ صاحب نے جس طرح اسلام کو سمجھا اور سمجھایا، یہ بتاتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں دونوں لحاظ سے دونوں جگہ پر غلبے کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان مادہ پرست ہو گیا اور آخرت کی طرف سے توجہ ہٹ کر ساری توجہ دنیا ہی کی طرف کر گئی۔ ایسے ماحول میں اسلام کی ایسی تشریح کرنا جس سے ایک عام آدمی کو یہ بھی تسلی ہو کہ میں شریعت پر عمل کروں گا تو دنیا میں بھی کامیاب رہوں گا اور آخرت میں بھی کامیاب۔ سود ربا کے بارے میں قرآن نے ایک جگہ یہ انداز اختیار کیا کہ حل اللہ البیع وحرم الربا، اور دوسری جگہ یہ انداز اختیار کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔
يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اس کا تعلق زیادہ تر دنیا سے اللہ تعالیٰ یہ بیان کروانا چاہتا ہے کہ سودی کاروبار دنیا کے اندر بربادی لاتا ہے، تباہی لاتا ہے، جھگڑے فساد لاتا ہے، معاشی اور اقتصادی بحران لاتا ہے، قرضوں کا بوجھ لاتا ہے، ویربی الصدقات. تو گویا دو معاشی نظام اس ایک آیت میں بیان ہوئے. ایک معاشی نظام وہ ہے جو سود پر قائم ہے، اور ایک معاشی نظام وہ ہے جو زکوٰۃ و صدقات کی روح پر قائم ہے، روح تعاون پر، روح تکافل پر. اور ایک معاشی نظام وہ ہے جو ایکسپلائٹیشن پر، استحصال پر، کسی غریب کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانے پر کہ اس کو آج 100 روپے دیں، کل وہ ہم کو 150 روپے واپس کرے گا. تو اس میں تعاون نہیں، اس میں دل کمار ہے. کسی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے. اور اسلامی نظام تعاون کے روح پر ہے. وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. یہ حکمت اور مصلحت کا بیان، یہ دنیاوی اثرات کا بیان. کیا اثر پڑے گا دنیا میں سودی نظام کا، اور کیا اثر پڑے گا دنیا میں زکوٰۃ و صدقات پر مبنی تعاونی روح رکھنے والے نظام. یہی حال ہر جگہ ہے. اکثر احکام میں اللہ اور اس کے رسول نے یہی انداز اختیار کیا. تو ایک جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہے کہ دن میں جو کام تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کی ایسی جامع تشریح کی جائے کہ وہ 100% نصوص کے مطابق بھی ہو اور عقلوں کو مطمئن کرنے والی تھی. علماء کو اس وقت سخت ترین ضرورت ہے کہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے اس مزاج کو گہرائی سے سمجھے. امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک وہ حصہ ہے جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھتا ہے، ایک وہ حصہ ہے جو دینی مدارس میں پڑھتا ہے. یہ دو الگ الگ امتیں بن گئی، دو الگ الگ قومیں بن گئی. ہماری بات وہ نہیں سمجھتے اور ان کی بات ہم نہیں سمجھتے. ہمارے ذہن میں ہمیشہ ان کے بارے میں بدگمانی رہتی ہے، اور وہ ہمارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ملا لوگ یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی مخلوق ہے. جاخانے کا نظام ذرا بگڑ گیا، اس لیے یہ دیر سے پہنچے. ان کو بہت پہلے پیدا ہو کر مر جانا چاہیے. یہ کمبخت اس وقت کیوں زندہ ہے؟ ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، وہ ہم کو برا سمجھتے ہیں. جب تک ان دونوں طبقوں کے اندر آپس میں گفتگو، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی خوبیوں کا احترام، ایک دوسرے کی کمزوریوں کے لیے عذر تلاش کرنے کا نظام، آپس میں ایک دوسرے سے براہ راست گفتگو، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک مکالمہ جب تک نہیں شروع ہوگا تب تک وہ ممالک بھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں اسلام ایک نظام حیات کے طور پر غالب نہیں ہوگا. اور دنیا کے وہ ممالک جہاں مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں، جہاں مسلمان کمزور ہیں، جہاں مسلمان کم تعداد میں ہیں، جہاں مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں رہتے ہوئے داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں، پولیس اور آرمی تو چھوڑ دیجیے، ان ممالک کے مسلمان ان ملکوں کی طرف امید کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جہاں ایسے سخت حالات نہیں ہیں، جہاں بہت کچھ امکانات ہیں، یہاں قدیم اور جدید طبقے کے درمیان فاصلے کم ہونے چاہیے، مکالمہ شروع ہونا چاہیے، گفتگو شروع ہونی چاہیے.
مسائل کا حل پیش ہونا چاہیے. جب پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئی جو اسلام کی مخالف نہیں تھی بلکہ وہ چاہتے تھے وہ لوگ کہ اسلام آئے, اسلام مختلف شعبوں میں نافذ ہو, تو انہوں نے ایک بڑی کاؤنسل بنائی, اسلامی نظریاتی کاؤنسل, اور اس کاؤنسل کے تحت 1-2 سال کے اندر پورے عالم اسلام کے پورے عالم کے علماء کو بلایا. 400 بڑے علماء کا 3 روزہ ایک کانفرنس ہوئی, اور اس میں اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے نظام کو اسلام کے مطابق لانے کے سلسلے میں جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں عملی طور پر, ان دشواریوں کا تذکرہ پوری دنیا سے آئے ہوئے علماء کے سامنے کیا جائے اور ان سے ان مسائل کا, مشکلات کا حل معلوم کیا جائے. تو ایک سیشن تھا کہ اسلامی معاشی نظام کیسے قائم کیا جائے, اکنامک سسٹم کو, معاشی نظام کو شریعت کے تابع کیسے بنایا جائے. تو اس نشست کو چلانے والے شخص وہاں کے سب سے بڑے بینک کے ڈائریکٹر جنرل تھے. انہوں نے بڑے احترام سے علماء کا استقبال کیا اور کچھ سوالات رکھے. اور علماء سے درخواست کی کہ ہمارے ان سوالوں کا جواب آپ حضرات دیں. کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں ہم کو ملک کے بینکنگ سسٹم سے سودی نظام کو نکالنے کے راستے میں, کیا مشکلات ہیں ملک کے معاشی نظام کو اسلامی اصول کے مطابق نئے سرے سے ڈھالنے کے راستے میں کیا پریشانیاں آ رہی ہیں. یہ سوالات انہوں نے پیش کیے اور اس کے بعد علماء سے درخواست کی کہ آپ حضرات رہنمائی فرمائیں. ایک ایک کر کے علماء نے تقریریں شروع کی اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے کہ کسی کی تقریر میں کسی سوال کا جواب نہیں تھا, بلکہ صرف دعائیں تھیں, مبارکباد تھی, شکریہ تھا. آپ کی حکومت قابل مبارکباد ہے, صدر مملکت قابل مبارکباد ہے, آپ ایسے اور آپ ایسے, اور آپ نے اسلامی نظام قائم کر کے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. تاریخ سنہرے حروف میں آپ کا نام لکھے گی. ماشاء اللہ علماء کے پاس الفاظ کا سب سے بڑا ذخیرہ ہوتا ہے. علماء کے اوپر الفاظ کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ہر عالم الفاظ کے لحاظ سے صاحب نصاب ہے, میں بھی شامل ہوں. تو 4, 6, 7, 8, 10 علماء کی تقریریں سن کر وہ بینک کے ڈائریکٹر جنرل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے صدر اجلاس سے اجازت مانگ کر یہ کہا کہ ہماری مثال اس شخص کی ہے جس کی کار ایک چوراہے پر خراب ہو گئی اور ٹریفک جام ہو رہا ہے. ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی دکان پر کار کا وہ پرزہ مل جائے گا, تو ہم آپ کے پاس آ گئے, آپ کو بلا لیا. اب پرزہ کتنا ضروری ہے اس پر تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہم سے زیادہ آپ نہیں جانتے جن کی کار ایک چوراہے پر پھنسی ہوئی ہے. پرزہ اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیجیے, نہیں ہے تو اس دکان کا پتہ بتا دیجیے جہاں سے ہم کو وہ پرزہ ملے گا. تدریس طلبہ تقریر و خطابت سے امت کا مسئلہ حل نہیں. ہمیں علمی گہرائی پیدا کرنا, تفقہ فی الدین پیدا کرنا, شریعت میں مہارت پیدا کرنی ہوگی اور اپنے زمانے کے رواجوں کو بھی سمجھنا پڑے. اس کے لیے اپنی زمانے کی زبان کو سیکھنا پڑے, اپنے زمانے میں معاشیات میں کیا چل رہا ہے, بازار کیسے چل رہے ہیں, قرضوں کا لین دین کیسے ہو رہا ہے,
ایک ملک دوسرے ملک سے کیسے معاملات کرتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. اور اسلام کیا کہتا ہے کاروبار کے معاملات میں, نکاح و طلاق کے معاملات میں, اسلام کے احکام, ان کا اصل مقصد کیا ہے. اردو میں ہم کلی کرتے ہیں. کلی کرنے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمایا کہ ضابط للرب ومطهرة للفم, کہ کلی کرنے سے رب بھی راضی ہوتا ہے اور منہ بھی صاف ہوتا ہے. اب یہ آخرت اور دنیا دونوں لحاظ سے ایک عمل کے فوائد کو بہت مختصر جملوں میں بیان کر دیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء کا فرض ہے کہ وہ اسلام کو اس طرح سمجھیں اور اس طرح سمجھائیں کہ لوگ مطمئن ہوں کہ یہ حکم اللہ کا, رسول کا, اسلام کا دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا, آخرت میں بھی ہمارے کام. یہ کمی ہے ہم لوگوں کو, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کرے معنی امام اللہ دہلوی جو یہاں آپ قائم کر رہے ہیں, اور یہاں جس طرح یہاں کے روشن خیال بالغ نظر بزرگوں سے وابستہ علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فکر ولی الہی کو یہاں پر زیادہ سے زیادہ رواج دیں گے. یہ انشاءاللہ آپ کے اس ملک کے روشن مستقبل کی تحریر ہے. اللہ عدل و انصاف کا کلمہ یہاں اور بلند کرے اور آپس میں گفتگو کا کلچر اور بڑھے. لڑائی جھگڑے کے بجائے گفتگو, مکالمہ, بحث مباحثہ, علمی گفتگو. کتنی زبردست علمی گفتگو ہوتی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں. اتنے عظیم امام اعظم, اور ان کی کسی مسئلے پر تقریر سننے کے بعد پوچھتے تھے امام اعظم ابو یوسف تمہاری کیا رائے. تو ابو یوسف کہتے تھے میرے بابا باپ پر قربان ہوں, مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں. فرماتے تھے امام ابو حنیفہ اسی لیے پوچھ رہا ہوں, کھل کر کہو کیا تمہاری رائے ہے, کیا تمہاری دلیل ہے, ہو سکتا ہے میں اپنی رائے سے رجوع کر دوں. امام ابو یوسف اپنی رائے پیش کرتے ہیں. پھر امام ابو حنیفہ پوچھتے تھے محمد تمہاری کیا رائے ہے. امام محمد کہتے تھے نہ مجھے آپ کی رائے سے اتفاق ہے نہ آپ کی رائے, میری الگ رائے ہے. آج کوئی شاگرد استاد سے کہہ سکتا ہے یہ بیٹھے ہیں چاروں طرف استاد یہ میری خبر لے رہے ہیں, کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی لیے ہمارے اندر وہ علمی استعداد نہیں پیدا ہوتا, وہ غور و فکر کی صلاحیت آگے نہیں بڑھ رہی. ہم اپنی عقلوں کو استعمال ہی نہیں کرتے. علمی ترقی رک گئی ہے اس مزاج کی وجہ سے. ایک کام شاہ ولی اللہ کا بہت بڑا تھا جیسے میں نے اب تک بیان کیا. اگر آپ حجت اللہ البالغہ پڑھیں گے, خاص طور پر اس کی جلد ثانی پڑھیں گے, تو آپ کو شریعت کے احکام اور اسرار پر عجب کرام ملے. چاہے وہ کتاب الطہارہ ہو, چاہے وہ ابواب النکاح ہو, چاہے وہ باب الطلاق ہو, چاہے وہ کتاب البیوع ہو, چاہے وہ تجارت اور مزارعات کے مسائل ہوں, چاہے سیاست مدنیہ کے مسائل ہوں, حکومت و سلطنت کے مسائل ہوں, چاہے تدبیر منزل, فیملی مینجمنٹ, گھر کو کیسے چلایا جائے, اولاد کی تربیت کیسے کی جائے,
گھر کے اندر خوشیوں کا ماحول کیسے رکھا جائے، یہ سب پیسے ہیں جو حجت اللہ البالغہ نے آپ پڑھیں۔ اسلام کی ایک ایسی خوبصورت شکل سامنے آئے گی جس پر یقین آ جائے گا کہ واقعی کامیاب دنیاوی زندگی گزارنے کا راستہ بھی اتباع شریعت محمدی ہے۔ آخرت میں کامیابی کا راستہ تو ہے ہی، لیکن دنیاوی زندگی بھی خوشیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، قلبی راحت و سکون کے ساتھ، ایک گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں، اس ماحول کے ساتھ رہنے کے لیے زندگی گزارنے کا دنیاوی طریقہ بھی ہم کو اسلام سے ہی سیکھنا ہے۔ دوسرا پہلو حضرت شاہ ولی اللہ کا ایک اور ہے، مختصر میں اس کو بھی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام حضرت امام ولی اللہ دہلوی کے سپرد کیے تھے، ان میں سے ایک بہت اہم کام امت کے مختلف مسلکوں اور طبقات کے اندر وحدت اور جوڑ پیدا کرے۔ بہت چیزیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر یہ معمول رکھا کہ جب وہ کسی کو اجازت دیتے تھے، کسی کو حدیث کی سند دیتے تھے اور اس پر جو دستخط کرتے تھے، اس میں اپنا نام کرام برداشت کر لیں۔ وہ جب ترتیب میں آتے ہیں تو آستین چڑھا کر اس ارادے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں کہ عام فقہ شافعی کو ڈھاکہ کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ تمام حنفی اساتذہ مطمئن رہیں، ان کو نوح علیہ السلام کی عمر میں مل جائے، تب بھی ایک بھی شافعی آپ کے درس کی وجہ سے حنفی نہیں ہوگا، نہ آج تک ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ اور تمام شافعی اساتذہ بھی سن لیں کہ ان کی زندگی بھر کے جہاد کے باوجود ایک بھی حنفی نہ شافعی ہوا ہے نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا۔ ہم حنفی پیدا ہوئے ہیں اور حنفی مریں گے، آپ بھی حنفی پیدا ہوئے ہیں اور آپ بھی حنفی مریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ اچھا نہیں ہے، یہ دون زمین پیسے شاہ صاحب نے تبدیل کیا ہے۔ شاہ صاحب نے موطا کی شرح لکھی ہے اور شاہ صاحب کا مشورہ ہے کہ سیاح ستہ کے درس میں اور سے سن لیں حضرات اساتذہ کہ سیاح ستہ کے درس میں زیادہ اختلافی مباحث کو نہ چھپائیں، اختلافی بحثوں کو موطا میں کیا جائے۔ کیوں کہا شاہ بہت گہری بات ہے، موطا جامع ہے، فقہ عراقی کی بھی اور فقہ حجازی کی بھی۔ موطا مرتب ہوئی امام مالک بروایت یحییٰ، اس میں فقہ حجازی کی روایتیں ہیں۔ پھر اسی موطا کو امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے روایت کیا امام مالک سے۔ امام محمد امام مالک کے شاگرد بنے اور امام محمد نے ان روایتوں کو اس میں جوڑا جو ان کو عراق کے محدثین و فقہاء سے سننے کو ملی تھی۔ تو موطا امام مالک بروایت امام محمد اور موطا امام مالک بروایت امام یحییٰ۔ حضرت شاہ صاحب کہتے تھے فقہی بحثوں کو ہمیشہ موطا میں تفصیل سے بیان کیا جائے اور سیاح ستہ کی احادیث کو اصلاح و تربیت کھل کر بیان کیا۔ لیکن ہمارے یہاں درس کس طرح ہوتا ہے؟ جب رفع یدین کی حدیث آتی ہے تو جنگ کی حدیث اول یاد آتی ہے،
قلتین کی سلسلے میں زبردست بحث کرتے ہیں. قلتین کی بحث ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں تو کہنا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم. ہم لوگ قلتین سے نکلتے ہیں تو میرے گزار میں ڈوب جاتے ہیں, نکل ہی نہیں پاتے ہوتا. ارے بابا یہ تو اختلافی مسائل کی چند حدیث ہے اور انشاءاللہ آپ کی 1000 تقریروں کے باوجود کوئی اپنا مسئلہ بدلنے والا نہیں. میں یہ بتا دوں دارالدیوبند میں حضرت شیخ الہند کے دور تک ان مسائل پر لمبی تقریریں نہیں ہوئی. یہ تقریریں مجبوراً ہمارے اکابر کو شروع کرنی پڑی ایک خاص وجہ سے. جب غیر مقلدین کو انگریزوں نے استعمال کرنا شروع کیا اور غیر مقلد کچھ علماء نے, سب نے نہیں, سب علماء ویسے نہیں تھے, کچھ علماء نے تقلید کے خلاف اور تصوف کے خلاف ایک زبردست مہم چھیڑ اور یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے. یہ دراصل اشارہ انگریزوں کا تھا, کیونکہ انگریزوں نے پوری دنیا میں جو تحقیق کرائی تو ان کو رپورٹ ملی پوری دنیا سے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے والے لوگ وہ تقلید والے بھی ہیں, تصوف والے بھی ہیں. جو تقلید و تصوف کے قائل نہیں ہیں ان میں سے کوئی انگریزوں سے جہاد نہیں کرتا. تب انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو خرید کر ان کو ایسا آمادہ کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سخت گفتگو تقلید کے خلاف کریں, حنفیت کے خلاف کریں, فقہ حنفی کو مشکوک بنائیں. جب یہ حملہ افضل سے شروع ہوا تو ہمارے اکابر کی شان کو اللہ بلند کرے. انہوں نے پھر اپنے پرانے طرز کو ضرورت کی وجہ سے بدلا. یاد رکھیں ضرورت کے مطابق درس و تدریس کا طریقہ ہونا چاہیے, روایات کے مطابق نہیں. ضرورت کیا ہے؟ تو حضرات نے محسوس کیا کہ اگر ہم خاموش رہیں تو دھیرے دھیرے نوجوان حنفی علماء کا اعتماد حنفی فقہ پر سے اٹھ جائے گا. اس لیے انہوں نے تفصیلی کلام شروع کیا. اللہ کے درجے بلند کرے وہ اس وقت بالکل صحیح فیصلہ. اب بھی بقدر ضرورت ضرور ان فیصلوں کو کیا جائے. اور ہمارے اکابر تو کہتے تھے کہ اس بحثوں کا بہترین جگہ نہ مشکات ہے نہ ترمذی ہے. ان بحثوں کی بہترین جگہ موطا ہمارے یہاں, آپ کے یہاں داخلی نصاب ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا, تو بہت اچھی بات ہے اگر ہے تو موطا میں تفصیلی بحثوں کو کیا جائے. اور باقی ہم نقصان کیا ہو رہا ہے کیونکہ سال کا زیادہ حصہ ان فقہی بحثوں میں نکل جاتا ہے. تو اس لیے جب کتاب الزہد آتا ہے, کتاب الرقاق آتا ہے, جب تربیتی احادیث آتی ہیں تو اس وقت جلدی صرف قرات ہوتی ہے. تو نوجوان طلبہ کی تربیت کا موقع ہے کہ آپ ان کو استغنا سکھائیں, آپ ان کو تقویٰ سکھائیں, آپ ان کو اللہ اور رسول کی محبت سکھائیں, آپ ان کو خشوع والی نماز سکھائیں. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس وقت بہت جلدی ہم گزر جاتے ہیں. تربیتی احادیث نہیں ٹھیک سے ان کی تشریح کرتے, ان پر تفصیلی کلام نہیں کرتے. تربیتی احادیث سے بہت سرسری طور پر ہم گزر جاتے ہیں. تربیتی احادیث پر توجہ بڑھائیے. جو اخلاق کی احادیث ہے, جو تقوی کی احادیث ہے, جو سخاوت کی احادیث ہے, جو مریضوں کی عیادت کے فضائل کی احادیث ہے, مکارم اخلاق کی احادیث ہیں,
ان پر توجہ کو پڑھنا چاہیے کہ اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے یہ رائے دی اور امت کے مختلف طبقات کے درمیان قرب پیدا ہے۔ یاد رکھیں ہر حلقے میں امت کے ہر حلقے میں کچھ خوبیاں ہیں کچھ کمزوریاں ہیں۔ ایک ایسا مزاج شاہ صاحب نے بنایا کہ امت کے مختلف حلقے آپس میں ایک دوسرے سے نرم